ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو یہ ساری کائنات ہی بے مقصد پیدا نہیں کی، لیکن بطور خاص انسان کو جو پیدا کیا ہے تو وہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس میں جنوں کا ذکر بھی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی غلامی، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی کائنات کو پھر اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اگر جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو باقی کائنات کس مقصد کے لیے پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ہی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ والطیر صافات، حتیٰ کہ درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور صرف تسبیح ہی نہیں کرتے، فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ ہر وجود کو معلوم ہے کہ اس کی نماز کیسے اس نے پڑھنی ہے اور اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے۔ گویا ساری کائنات، چاہے وہ شجر و حجر ہوں، چاہے وہ نباتات میں سے کوئی چیز ہو، چاہے احجار میں سے، پتھروں میں سے، چٹانوں میں سے، اور چاہے جانداروں میں سے کوئی چیز ہو، انسانوں اور جنوں کے علاوہ بھی ساری کائنات اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی۔ لیکن یہاں صرف انسانوں اور جنوں کا ذکر اس لیے ہے کہ باقی کائنات اللہ کی بندگی سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جس کو جو کام دیا ہے وہ کر رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ جس کو جو کام دیا ہے، جس کو جو ڈیوٹی دی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ جب رات کو حکم ملتا ہے کہ تو آ جا، رات آ جاتی ہے۔ جب دن کو حکم ملتا ہے، دن آ جاتا ہے۔ جب جو مدار چاند کا فکس کر دیا، چاند اپنے مدار میں چلتا ہے۔ جو مدار سورج کا فکس کر دیا، کبھی ایسے نہیں ہوا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کبھی چاند سورج کا دل کر پڑے کہ آج میں چاند کے مدار میں چلا جاتا ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سب اپنی اپنی جگہ، کل فی فلک یسبحون ولا اللیل سابق النہار۔ نہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے، کہ رات آئی ہوئی ہے اور وہ اگلے دن سے کہے کہ تو ابھی ٹھہر جا، میں نے دوبارہ میں نہیں آنا ہے۔ نہیں، کل فی فلک یسبحون۔ جو مدار، جو سسٹم، جو ڈیوٹی دے دی ہے، سب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر
وجود اپنی مقصدیت کے اعتبار سے اپنے مقصد وجود کو پورا کر رہا ہو۔ مسئلہ انسانوں کا ہے اور مسئلہ جنوں کا ہے، جن کو اللہ نے اس بندگی سے انحراف کا اختیار بھی دیا۔ ان کو حکم یہ دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں تم اپنے اللہ کی بندگی کرو، غلامی کرو، یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسی کا حکم۔ باقی کبھی کسی کائنات کو حکم نہیں دیا، پتھروں کو کبھی حکم نہیں دیا، پرندوں کو کبھی حکم نہیں دیا، حیوانات کو کبھی حکم نہیں دیا، کسی اور کو حکم نہیں دیا کہ تم بھی بندگی کرو۔ اس لیے نہیں دیا کہ ان کے پاس بندگی سے انحراف کا راستہ ہی کوئی نہیں، وہ سوائے بندگی کے، سوائے اللہ کی غلامی کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف حضرت انسان ہے اور جن ہیں جن کو اللہ نے شعور کی قوت عطا فرمائی اور ان کو یہ راستہ ایک نہیں بلکہ دو راستے دے دیے۔ ایک تو راستہ وہی ہے جو اللہ کی غلامی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ انحراف کا راستہ۔ اللہ کی غلامی کا راستہ تو یہ وہی ہے جو باقی ساری کائنات کو بھی عطا ہوا ہے۔ پتھر بھی اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، درخت بھی اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، جاندار بھی اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، سب اللہ کی غلامی کے راستے پر ہیں۔ انسان کو اور جنوں کو جو ایک علیحدہ راستہ ملا ہے، جس راستے کا اضافہ ہوا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی سے انحراف کا راستہ۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو وہی ہے جو باقی کائنات کے پاس ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ کی عبودیت کا راستہ۔ یہ دوسرا راستہ کون سا ہے؟ یہ انحراف کا راستہ ہے۔ اب جو شخص اپنی مرضی کرے گا نا، وہ مرضی کر کے کہاں جائے گا؟ وہ انحراف کے راستے پر جائے گا۔ اور جس نے اللہ کی غلامی کے راستے پر جانا، اس کو اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی۔ بس یہی امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے جو زندگی کا امتحان اور جس امتحان میں ہمیں مبتلا کیا ہے، وہ بس اس بات کا امتحان ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور کون اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کی پیروی کرتا ہے۔ دو ہی باتیں۔ جو اللہ کی وحی کی پیروی کرے گا، کام وہی ہے جو باقی کائنات کر رہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ باقی کائنات بغیر شعور کے کر رہی ہے، اپنا مقصد وجود پورا کر رہی ہے۔ انسان کو اور جنوں کو یہ کہا ہے کہ تم اپنا مقصد وجود پورا کرو، جو مرضی کرنے کا اختیار ہے اس کو چھوڑو۔ ہم ان بحثوں میں پڑ گئے، انسان مختار ہے کہ مجبور ہے۔ اللہ، جبر و قدر کا مسئلہ ایسا کوئی شروع ہوا امت مسلمہ کے اندر بالخصوص، اور ساری دنیا کے انسانوں میں، کیا پڑھا لکھا اور کیا ان پڑھ، ہم ان بحثوں میں پڑھ گئے۔ کتنا اختیار ہے اور کتنا یہ مجبور ہے۔ جنہوں نے مجبور کہا انہوں نے اپنے لیے کتاب و سنت سے چیزیں کشید کر لیں، اور جنہوں نے مختار کہا انہوں نے اپنے لیے کشید کر لیں۔ بات تو اتنی سی ہے، جب اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو دو راستے دے گا تو امتحان ہوگا نا۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے وہ امتحان کیوں لیتا؟ وہ کبھی اس سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے سوال کرے۔ جس کو آنکھیں نہیں دیں اس سے سوال کرے کہ فلاں چیز کیوں نہیں دیکھی۔ جس کو سماعتیں نہیں دیں اس سے سوال کرے کہ فلاں چیز کیوں نہیں سنی۔ وہ جو دیا ہے وہ اسی میں سے سوال کرے۔ لہذا امتحان اس بات کا ہے کہ دو راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ امتحان اس بات کا ہے کہ دو راستے ہیں، بھلا یہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ یہ دو راستے جب کہے جاتے ہیں تو ایک راستہ پرانا ہی ہے جو ساری کائنات کے پاس تھا، تو انسانوں اور جنوں کو جو اختیار دیا تو جو راستے کا اضافہ ہوا ہے نا وہ انحراف کا راستہ ہے۔ لہٰذا جو اللہ کی غلامی کے راستے پر جانا چاہتا ہے نا، اس کو اپنی مرضی سے دستبردار ہونا پڑے۔
اس کو اپنے آپ کو اپنے اللہ کی مرضی کے تابع کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی مرضی کے پیچھے چل پڑا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے کہ وحی الہی کا علم آ جانے کے باوجود آپ اگر ان کے پیچھے چل پڑے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہ کوئی آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ لہٰذا ایک طرف خواہشات پوری کرنے اور خواہشات کو پوری کرنے کا مقصد ہے، اور دوسری طرف اللہ کی مرضی پوری کرنے کا مقصد ہے۔ یہ دو ہی مقاصد دنیا میں قائم فرما، اور امتحان بھی اسی چیز ہے۔ اللہ، اور یہ ایک بات سمجھ لیجئے، بے مقصد چیز دنیا کائنات میں کوئی نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا جنت جہنم کے ساتھ کیا تعلق؟ اکثر ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق؟ جب اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور لمحہ لمحہ امتحان جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر لمحے یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ جس مقصد کے لیے زندگی گزاری جا رہی ہے اس مقصد کے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں ہوتا، پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا ہے، اللہ اسے ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا۔ اور بعض اوقات ایک ایسا کلمہ اس کے منہ سے نکلتا ہے جو اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا۔ گویا ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ امتحان گویا ہر لمحے جاری ہے، اور کوئی ایک بھی ہماری زندگی کا مرحلہ نہیں، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، لہٰذا ایک بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس وقت ہم یہ کہیں کہ اس کا میرے آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر چیز کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بے مقصد چیز، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ، ہم نے یہ کو کھیلتے ہوئے نہیں بنائی، یہ ایسے کھیل تماشے کے طور پر، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، یہ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے کارخانہ، یہ ہم نے کھیلتے ہوئے، لاعبین نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بے مقصد نہیں ہے تو انسان اگر زندگی گزارنا شروع کر دے بے مقصد، اور ہمارے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک تو دنیا کا مقصد ہوتا ہے، ایک بد مقصدیت ہوتی ہے، ایک بے مقصدیت ہوتی ہے، ایک با مقصدیت، ایک با مقصد ہے اچھا مقصد، ایک بے مقصد ہے بالکل مقصد ہی کوئی، نیت ہی کوئی، ارادہ ہی کوئی، ایسے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے جی۔ اللہ، گپ شپ کی جو یہ محفلیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ بے مقصد ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد سوائے گپ لگانے کے اور کچھ نہیں ہوتا، گپ برائے گپ، بیٹھک برائے بیٹھک، مجلس برائے مجلس، کوئی مقصد نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، دیکھو جب بیٹھا کرو نا، گفتگویں کیا کرو اور لمبی باتیں بیٹھ کے کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ، ہر وہ بات جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، وہ نہ کیا، اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ جو گپ شپ کی محفلیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، یہ تو دل کو سخت کر دیتی ہیں، انسان کو امتحان کی مقصدیت سے دور لے جاتی ہے، انسان اپنے مقصد سے دور چلا جاتا ہے، فضول جو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا یہ ساری مجلسیں یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، اور دل کی سختی جس کا دل نرم نہیں رہا، دل سخت ہو گیا، تو فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اور اللہ سے، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جو سخت دل والا ہوتا ہے۔ گویا جو کام ہم نے کیا، ویسے ہی کام گپ شپ بھی کر رہے ہیں نا، تو وہ کہاں لے گیا؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کی جو علامت ہوتی ہے نا، وہ لعنت کی علامت ہوتی ہے۔
اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لعنتی دل سخت ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب بنی اسرائیل نے وعدے توڑے نا تو ہم نے ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا پہلا مظہر یہ ہوتا ہے، پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دلوں کی سختی اللہ کی لعنت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف۔ لہذا بے مقصدیت، ایک بد مقصدیت برے مقصد کے لیے کوئی کم کر، ایک یہ ہے کہ بے مقصد ہے ہی کوئی نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایسی کوئی چیز ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل اور بے مقصد دنیا نہیں پیدا کی، اور اس میں جو اشرف المخلوقات ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو ساری مخلوقات میں سے جس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، وہ اگر اپنی زندگی کو ضائع کرنا شروع کر دے اور بے مقصد زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی عاقبت سے بے فکر ہو گیا ہے اور اپنی عاقبت خراب کرنا شروع کر دے۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا، میں صرف اس کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کیا کہا؟ اقرأ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ اب یہ ما انا بقارئ کا ترجمہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں یا پڑھا لکھا نہیں، یہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں، شاید مرادی طور پر بنتا ہو، واللہ اعلم۔ ما انا بقارئ، ما نافیہ ہے، انا ضمیر متکلم ہے، بقارئ میں با زائدہ ہے اور قارئ اسم الفاعل ہے، تو ما انا بقارئ کا معنی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ اس میں نہیں ہے، پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، یہ کہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا بس یہ معنی کہ میں پڑھنے والا نہیں، کہ میں نے نہیں پڑھنا۔ اس کو آپ قرآن کے اس واقعے سے سمجھ لیجئے کہ جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ ان ایک نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، بڑے نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو چھوٹا کہتا ہے لَئِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ أَنْ أَقْتُلَكَ، کہ اگر تو میری طرف دست درازی کرے گا نا، ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا۔ ما انا بباسط، یہی ترکیب ہے، ما انا بقارئ اور ما انا بباسط، اور ما انا بباسط میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں، میں ہاتھ لمبا کرنے والا نہیں، میں ہاتھ بڑھا، میں تیری طرف دست درازی کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، کوئی معنی یہ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، ما انا بباسط، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں، میں تو ہاتھ ہلا ہی نہیں سکتا، ایسا تو نہیں مانا۔ انہوں نے تو اپنا رویہ ظاہر کیا کہ تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرے گا، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو رب جو جہانوں کا رب ہے اللہ، اس کا ڈر ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے طاقت کے باوجود میں ہاتھ نہیں ہلاؤں گا۔ تو اب آ جائیے ما انا بقارئ، تو ما انا بقارئ کا کیا معنی؟ میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر ما انا بباسط کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں پھیلاؤں گا، تو پھر ما انا بقارئ کا معنی بھی ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ دوبارہ پھر کہا اقرا، پڑھو، ما انا بقارئ۔
اقرا ما انا بقارئ۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اس کے بعد جبھا ڈالا، بھینچا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پھر کہا ما انا بقارئ؟ نہیں کہا۔ تو فرق کیا پڑا ما انا بقارئ اور پڑھ دینے کے درمیان فرق کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ جب جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو، تو مقصد واضح نہیں تھا۔ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کے لیے ہی تو بیٹھے تھے وہاں، اسی کے لیے تو بیٹھے، تو زندگی تو اسی کے لیے گزار رہے تھے۔ اچھا اس کے نام کا پڑھنا ہے؟ اب ما انا بقارئ نہیں ہے، اب اقرا بسم ربک الذی خلق جو کہتے جا رہے جبریل علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھتے گا۔ گویا پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بد مقصد کام تو دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی گناہ، بے مقصد کام بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے جبریل بھی ہو کہنے والا، جبریل بھی کہہ رہا ہو اقرا پڑھو، نہ یہ کہ کیا پڑھنا ہے، نہ یہ کہ کس لیے پڑھنا ہے، پڑھ کے بنے گا کیا؟ اب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 چھوٹی چھوٹی آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے پڑھ دیں۔ اب کبھی اس پوری وحی کو آپ اینالائز کیجئے، 5 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن اس میں کچھ لفظوں کی تکرار ہے۔ اقرا 2 دفعہ ہے، رب 2 دفعہ ہے، انسان 2 دفعہ ہے، خالقہ 2 دفعہ ہے، علامہ 2 دفعہ ہے۔ پوری کہانی تو ان 5 آیتوں میں پتہ چل جاتی ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ سیکھنا ہے جو اسی تک پہنچا دے۔ پورے نظام تعلیم کی مقصدیت اس کے اندر کافر ہے۔ مومن کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، بیٹھک برائے بیٹھک، گفتگو برائے گفتگو، گپ شپ برائے گپ شپ، تقریر برائے تقریر، لیکچر برائے لیکچر، یہ بے مقصدیت کی انتہا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاد اس وقت تک کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے، جہاد اس وقت تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا دین باقی رہ جائے۔ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فتوے دیے کہ جہاد برائے جہاد ہوتا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، جہاد کو کھڑا کرنا بھی ایک مقصد ہے۔ سن لیجئے، شریعت اسلامیہ نے کسی کام کو بے مقصد نہیں بنایا، ہر کام با مقصد۔ نہ یہ ساری کائنات بے مقصد بنی ہے، نہ کوئی شریعت کا کام بے مقصد ہے، نہ انسان کی زندگی بے مقصد ہے، بلکہ اس کائنات کا کوئی وجود بھی بے مقصد نہیں ہے۔ اور پھر ہر وجود کا اپنا خاص مقصد ہے۔ اور عربی میں کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍّ الرِّجَالِ، ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، اللہ نے مختلف صلاحیتیں مختلف لوگوں کو دی ہوتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، وہ اپنا مقصد پورا کرے۔ انسان کا ایک مقصد وجود ہے، حیوان کا ایک مقصد وجود ہے، گھوڑے کا اپنا مقصد وجود ہے۔ ارسطو نے ایک بڑی شاندار بات کی۔ ارسطو ایک فلسفی ہے، یونانی فلسفی، شاید نام آپ نے سنا ہو، بڑا معروف ہے، تو یہ 3-4 صدی قبل مسیح کا، لیکن اس کی فکر کے اندر ایسی قوت تھی کہ 2000 سال تک اس نے راج کیا ہے یورپ کی اور مغرب کی فکر پر، اور آج بھی راج کر رہا ہے۔ اللہ، وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک مقصد وجود ہوتا ہے۔ یہ اس نے کوئی کسی وحی سے نہیں یہ کشید کیا،
یہ اس نے اللہ کی دی ہوئی وہ فطرت جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور وہ پوٹینشل نالج جو اللہ نے ہر شخص کے اندر رکھا ہے، اس کو ایکوائر کر کے اس نے اندازہ کیا کہ ہر وجود کا ایک مقصد ہے۔ جب وہ اپنا نظام اخلاق بتاتا ہے، کسی کو اگر موقع ملے تو ارسطو کا نظام اخلاق پڑھ کے دیکھیے گا، وہ اخلاقی فضیلت اس بات کو قرار دیتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی وجود اخلاقی طور پر فضیلت کا حامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے وجود کا مقصد پورا نہ کرے۔ ہر وجود کا ایک مقصد، مثلا گھوڑے کا ایک مقصد ہے پیدا کرنے، گدھے کا ایک مقصد ہے، تو گدھا اگر گھوڑے جیسے کام کرنا شروع کر دے، یہ میں ارسطو کی بات کر رہا ہوں، گھوڑا اگر گدھے جیسے کام کرنا شروع کر دے یا گدھا گھوڑے جیسے کام کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اپنے مقصد بھول گئے۔ گدھے کا مقصد گدھا ہونا ہے، اس کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے، وہ اپنا کام کرے، اور وہ بہترین گدھا ہوگا جو گدھوں میں سے جس کے اندر گدھیت ہوگی، جو بہترین گدھوں جیسے کام کرے گا اس کو آپ بہترین گدھا کہیں۔ اور وہ کہتا ہے اخلاقی فضیلت تو یہی ہے کہ آدمی اپنے وجود کے اعتبار سے بہترین ہو۔ ایک اللہ نے گھوڑے کو صلاحیت دی ہے، گھوڑے کی خصوصیت رکھی ہے، تو جو گھوڑا اپنے گھوڑا ہونے کے اعتبار سے اپنے مقصد کو پورا کرے گا وہ بہترین گھوڑا قرار پائے گا۔ تو کیا خیال ہے انسان کے بارے میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس کا مقصد وجود اللہ کی بندگی ہے، یہ سمجھتا ہے میں بادشاہی کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ سمجھتا ہے میں چودھر کے لیے آیا ہوں، یہ سمجھتا ہے میں کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ سمجھتا ہے میں نوکریاں کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ سمجھتا ہے میں دنیا کمانے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھئی پیدا تو تم ہوئے ہو اللہ کی غلامی کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ یہ بتاؤ تم اپنے وجود کے مقصد سے کس حد تک دور ہو اور کس حد تک قریب ہو؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، ہم نے مقصدیت کو چھوڑا ہے، ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور بد مقصدیت سے تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ دور ہوں، لیکن بے مقصدیت نے تو ہم سب کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا۔ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ نظام تعلیم ہی کو لے لیجئے، ہماری نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ویسے جو شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے اس سے کبھی پوچھیں کیا مقصد؟ بڑے سے بڑا مقصد جو آج تک مجھے پتا چلا ہے وہ نوکری کا حصول۔ علم حاصل کرنے سے نوکری ملتی ہے، یعنی ایسے کسی چکر میں ہمیں ڈالا گیا، ہماری ہر چیز کی مقصدیت ختم ہوئی، حتیٰ کہ نظام تعلیم کی مقصدیت۔ پھر پورا دین، دنیا داروں کو تو چھوڑیں، وہ تو اپنے مقاصد لے کے پھرتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہم نے بنائی ہے إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ، وہ دھوکے کا سب، اس کی طرف ساری زندگی گزار کے، ساری محنت دنیا میں، دنیا کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ جو اصل میں اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وانہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی گمان کرتے رہے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے اچھا کام تو میں کر رہا ہوں، اور ساری زندگی برباد کر دی اسی چکر کہ میں سب سے اچھا۔ کبھی یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں مقصد کتنا ہے۔ اللہ، ہمارے ایک بزرگ کا ایک واقعہ والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ وہ پرانے وقتوں میں جب گھروں میں نلکے وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو پانی بھر کے لاتے تھے، یہ کنویں ہوتے تھے، کھوئیاں، تو کھوئی سے پانی بھر کے لاتے تھے، گھڑے بھر کے لا کے، تو کہتے ہیں کہ 3 4 5 جتنے بھی گھر کے گھڑے تھے بھر کے لائے، لا کے گھر میں رکھے، پھر اٹھائے، پھر واپس لے، واپس کنویں پہ لے، پھر دوبارہ پھر اٹھائے، پھر گھر لے آئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟
ایک دفعہ گھڑے بھر کے لائے ہیں، پھر بھرے بھر آئے گھڑے یہاں سے اٹھائے، پھر کنویں پہ لے گئے، پھر واپس لے گئے۔ کہتے ہیں کہ یار جب میں پہلی دفعہ لایا ہوں نا تو میں نے نیت ہی کوئی نہیں کی تھی، بغیر نیت کے ایسے ہی اٹھا کے لے آیا۔ جب میں یہاں لا کے رکھے تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو گھر والوں نے پانی پینا ہے، خواتین وضو کریں گی، نمازیں پڑھیں گی، یہ سب اس کا انتظام، میں اگر نیت یہ کر لوں کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا تو جو اس پانی سے فائدہ حاصل کرے گا سب میں میرا اجر لکھا جائے گا۔ تو میں نے یہ نیت ہی نہیں کی تھی، لہٰذا میں اٹھا کے واپس لے گیا ہوں، وہاں جا کے نیت کی ہے، پھر اٹھا کے لایا ہوں۔ کس مقصد کے لیے؟ کوئی مقصد تو ہو زندگی، جو کام کر رہے ہیں کوئی مقصد تو ہو۔ اللہ، ہم جس زندگی میں جہاں اب یہ دین ہے یہ کیا باقی رہ گیا ہے؟ واللہ اعلم، واللہ اعلم الا ماشاء اللہ، اللہ کو معلوم ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ رسم باقی رہ گئی، دین ختم ہو گیا، مقصدیت ختم ہو گئی ہے، رسمیات دین باقی ہیں۔ جمعہ پڑھنا، کانفرنسیں کرنا، جلسے کرنا، میلاد منانا، سالگرہ منانا، فلاں منا لو، فلاں منا لو، یہ منا لو، وہ منا لو، ربیع الاول منا لو، محرم منا لو، یہ کر لو، وہ، یہ ساری کیا ہے؟ رسمیات۔ کیا ان ساری رسمیات سے اللہ کی غلامی کا مقصد پورا ہو جاتا؟ اللہ کی غلامی ایک مقصد ہے مستقل، جو 24 گھنٹے کی غلامی ہے، جو ہر لمحے کی غلامی ہے۔ تم سال میں ایک محفل نعت کرا کے سمجھو کہ جناب ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ رسمیات باقی ہیں دین کے اندر، اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں یہ رسمیات بھی بڑی غنیمت ہے، رسمیات دین بھی بڑی غنیمت ہے۔ کیوں؟ کم از کم دین سے تعلق تو رہتا ہے، کم از کم بندے کو یاد تو رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کم از کم اس کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ میں نے محفل نعت کرانی ہے، میں نے محفل میلاد کرانی ہے، اس کے ذریعے سے میں نے آخرت منانی ہے، کوئی فکر تو ہے۔ شاید کبھی اللہ اس کو اصل غلامی کی فکر بھی دے دے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آج کے دور میں رسم باقی رہ گئی ہے، اللہ، اور وہ جو روح تھی، وہ جو مقصدیت تھی، مجھے وہ تو کہیں نظر نہیں آتی، اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن اس رسم کو بھی غنیمت سمجھے کہ جہاں جہاں جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کا واقعہ ہمارے یعنی بر صغیر کے کسی بزرگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کسی گاؤں میں گئے تو انہوں نے جا کے پنڈ کے چودھری سے ملے، اس کو کہا مسلمان ہے نا؟ کہتا ہے ہاں جی مسلمان ہے۔ تو دین کے لیے کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے سال میں تازیہ نکالتے ہیں۔ دین کے لیے کیا کرتے ہو؟ سال بعد تازیہ نکالتے ہیں۔ تو بزرگ ان کو کہتے ہیں کہ تازیہ نکالتے رہیو، یہ بھی چھوڑ نہ دیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کا تصور ہی گم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو چلو کوئی کام کر رہا ہے، کر تو رہا ہے، رسم ہی صحیح، اس کو پتہ ہی نہیں دین کا، اس کو کوئی سمجھائے کہ تازیہ دین نہیں ہوتا، اس کو کوئی سمجھائے کہ یہ رسمیات پورا کرنا دین نہیں ہوتا۔ دین اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ وہ دکان پہ بیٹھے بھی اللہ کی غلامی ہے، وہ مسجد میں بیٹھے بھی اللہ کی غلامی ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ کی غلامی ہے، وہ محفل میں بھی ہے، وہ جلوت میں بھی ہے، وہ خلوت میں بھی اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ اگر یہ نظام تعلیمی ہمیں درست کر سکتا تھا، واللہ عالم، اب پتہ نہیں کون درست کرے گا۔ اب یہ جو رسمیات میں کہتا ہوں ان کی بڑی غنیمت ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے ہی ہمیں علماء کرام آتے ہیں، علماء کرام بات کرتے ہیں، وہ اگر رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی دے رہے ہیں تو بڑی غنیمت ہے۔ اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے خیر فرما دی، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔
کیا اس کے بعد خیر کا دور آئے گا؟ فرمایا ہاں ہے، خیر کا دور آئے گا تو صحیح، وفیہ دخن، لیکن وہ کوئی کلیئر خیر نہیں ہوگا، خیر کے اندر ابہام ہوگا، فیہ دخن، دھواں ہوگا، دھواں، ابہام، کنفیوژن، دھندلکا۔ صحابہ حیران ہو گئے، خیر ہے تو دھندلکا کیسا، خیر ہے تو دھواں کیسا، ابہام اور کنفیوژن کیسا؟ ما دخن یا رسول اللہ، اس کا کیا دخن کیا ہے، اس کا کنفیوژن کیا ہے، ابہام کیا ہے؟ فرمایا ابہام یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، پیشوا تو ہوں گے پیشوائی کرنے والے، رہنما رہنمائی کر رہے ہوں گے، پیشوا پیشوائیاں کر رہے ہوں گے، حالات چل رہے ہوں گے، لوگ رسم نبھا رہے ہوں گے، لیکن وہ جس طرف ہدایت دے رہے ہوں گے بغیر ہدی، وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہدایت لے کے، پتہ نہیں کہاں سے مقصد لے کے، پتہ نہیں کہاں سے اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دین والے مقاصد تو نہیں ہیں، کوئی اور مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، اگر یہ ہمارا جو دور ہے یہ دخن والے خیر کا دور ہے تو پھر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اگر یہ شر والا دور ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اس دخن والے خیر کے بعد پھر شر کا دور، تو اگر وہ شر کا دور ہے تو اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاۃ الی ابواب جہنم، وہاں جو داعی ہوں گے نا وہ تو سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ من اجابہم الیہا فقذفوہ فیہا، جو بھی ان کی بات پر، ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقصدیت کو پہچانے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سادہ سا مقصد ہے، سادہ سی تفہیم ہے، کوئی پڑھی لکھی، کوئی توپ سائنس نہیں ہے، پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آتی ہے، ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھ لیں اللہ ناراض ہے کہ راضی، جو میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ، میں یہاں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اگر ہمارے اس کہنے اور سننے میں اللہ راضی ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی غلامی کا کام ہے، ہماری مقصد وجود پورا ہو رہا۔ اور اگر یہ کام میں اپنے کسی مقصد کے تحت ہوں، آپ اپنے کسی مقصد کے تحت ہیں، تو پھر خاطر جمع رکھیں، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ۔ اللہ، تو حل کس نے کرنا تھا؟ حل کرنا تھا تو نظام تعلیم نے حل کرنا تھا، مقصدیت ہمیں سمجھانی تھی نظام تعلیم نے۔ جب لوگ بگڑتے ہیں، معاشرے بگڑتے ہیں، تو پہلے انبیاء آ جایا کرتے تھے، اب نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کام امتیوں پر ہے۔ امتی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑیں گے تو مقصدیت کی طرف واپس آئیں گے، اور اگر یہ اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو مقصد کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعات، قرب قیامت کے جو حالات ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے وہ حالات آئے پڑے ہیں، واللہ عالم، آپ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے ابھی یہ نہ آئے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی باتوں میں سے یہ ہے، اللہ، یعنی دو باتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے اصلاح کا اور مقصدیت کا اور مقصدیت کی طرف آنے کا امکان باقی رہتا ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یا تو حکمران، عہدیدار، امراء، ائمہ، جو قوت نافذہ رکھنے والے لوگ، وہ درست لائن پر رہنمائی کر رہے ہوں تو وہ لے جائیں آپ کو درست طرف، یا تو یہ امکان رہتا ہے، یا پھر آپ کا جو پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے، نظام تعلیم ہے، وہ درست کر دیں۔ جہاں تک حکمرانوں کی بات ہے یا عہدوں کی اور مناصب کی اور پیشواؤں کی بات، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب وہ دیہاتی نے آ کے پوچھا تھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر سمجھنا اب قیامت ہی ہے، اب اور کوئی حل نہیں۔ اذا ضیعت الامانہ، امانتیں ضائع ہونے لگے
فانتظر الساعہ، پھر اب کسی حل کا انتظار نہ کرنا، اب تباہی اور بربادی یعنی قیامت کا انتظار کرنا۔ تو وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امانت کیسے ضائع ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب امور اور کام اور مناسب نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں، فانتظر الساعہ، تو پھر آپ انتظار کرو قیامت کا باقی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرب قیامت ہوگا ایسا، پھر قیامت ہی ہے، اس کا انتظار کرو۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہے کہ جب آپ نااہل آدمی کو عہدہ دیں گے نا، منصب دیں گے، تو وہ جو کارکردگی دکھائے گا وہ قیامت ہوگی۔ بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑائیں گے تو کیا کرے گا، وہ قیامت ہی ڈھائے گا۔ لہذا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب آپ نااہل آدمی کو اختیار دے دیں گے تو پھر اس سے آپ جو توقع رکھیں پھر قیامت کی اور تباہی و بربادی کی توقع رکھیں، وہ کوئی اچھا خیر کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ حالات تو ہمارے ایک پاس ایک جو پہلو تھا اور جو ایک امکان تھا وہ تو ختم رہ گیا، دوسرا امکان نظام تعلیم والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے معاملات میں سے ایک یہ ہے ان ترفع الاشیار وتوضع الاخیار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور جو بہترین لوگ ہیں ان کو نیچے کر دیا جائے گا، وہ نکو بنا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وَأَن يُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ۔ بس میں یہ آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ باتیں بہت ہوں گی اس دور میں، ان یفتح القول، باتیں بڑی، ہر بندہ جس سے مرضی تقریر کروا، تقریر کرنا کرانا سننا سنانا، بس یفتح القول، باتیں ہی باتیں۔ یوٹیوب چینل بنا لو، فیس بک پہ پیج بنا لو، تقریریں کر لو، دنیا کو سمجھا دو، الیکٹرانک میڈیا پہ آ جاؤ اور خود جا کے تقریریں کر لو، بس باتیں ہیں۔ یفتح القول وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، عمل لپیٹ لیا جائے، کام تھوڑا باتیں زیادہ۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہی حال لگ رہا ہے، واللہ عالم کہ شاید اس سے زیادہ بدتر اور حالات آئے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، جو پڑھایا جا رہا ہوگا اس دور میں جس سے کوئی امکان رہتا ہے اصلاح کا اور مقصدیت کی طرف آنے کا، فرمایا جو پڑھایا جا رہا ہوگا، جو نظام تعلیم ہوگا وہ المسنات ہوگی۔ اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دور ایسا ہوگا لیس فیہم احد ینکرھا، کوئی ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا وہ اٹھ کے کہہ ہی دے کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں۔ لیس فیہم احد ینکرھا، کوئی اس کو ناپسند کرنے والا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مسنات، یہ مسنات کیا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور میں؟ آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی جا رہی، جو بات وحی الہی کی نہیں ہے، جس کی فکر اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نہیں ہے، وہ مسنات ہے۔ وہ آپ مغرب سے لائیں، مشرق سے لائیں، جنوب سے لائیں، شمال سے لائیں، کوئی دانشور لکھے، کوئی عالم لکھے، کوئی صوفی لکھے، جس کا تعلق اللہ کے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ نہیں ہے، وہ مسنات ہے، وہ بیڑا غرق تو کر سکتی ہے اس قوم کا، کبھی مقصدیت کی طرف واپس نہیں لا سکتی۔ اللہ، لہٰذا یہ ساری ذلتیں، رسوائیاں، یہ ساری جو پوری امت مسلمہ کا جو اجتماعی مسئلہ ہو یا انفرادی طور پر ہماری مغلوبیت ہو، یہ ساری بے سبب نہیں، اس کا سبب ہم خود ہیں، اپنے مقصد سے دور ہو، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ساتھ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، عروج تو تمہارا ہے، لہٰذا پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر آپ ایمان کی فکر کر لو تو باقی کام اللہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حالات پر اس کا انطباق ہوتا ہے. اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے حالات یہ ہو جائے نا، تمہاری فکری شعور تمہارا اس حد تک زوال کا شکار ہو جائے کہ تم اپنے اپنے کاروبار پر خوش ہو، اپنا مال تجارت دیکھ کر خوش ہو، اور اپنی کھیتی باڑی پر راضی ہو، اور اپنے اپنے کام پہ سب لگے ہیں، میرا جھاڑ بڑا اچھا آیا ہے، فصل بڑی اچھی آئی ہے، میرا کاروبار ٹھیک ہے، میرے معاملات ٹھیک ہے. جب سب لوگوں کے مقصد صرف یہ رہ جائیں وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا راستہ تھا وہ سب نے چھوڑ دیا. اب ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، مقصدیت اتنی محدود ہو گئی. اللہ ہر شخص، ہماری لمٹ ہی کیا ہے؟ کسی کی 5,000، کسی کی 10,000. جو کہتا ہے نا، جو زیادہ فن خواہ بنتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں بکتا، میری کوئی قیمت نہیں. اس کی بھی لمٹ ہے نا، اس کو آپ قیمت لگا کے دیکھیں. جو مولوی کہتا ہے میرے جیسا کہ میری کوئی قیمت نہیں، اس کی قیمت لگا کے دیکھیں. ہو سکتا ہے اس کی آپ 1,00,000 2,00,000 کہیں تو وہ کہے کہ یہ میری قیمت نہیں ہے. تو اب 1 کروڑ 2 کروڑ کہیں گے تو کہے گا ہاں، کوئی گنجائش نہیں کر سکتا. تو کسی کی قیمت کوئی 1 ارب 2 ارب ہو سکتی ہے. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آپ کھربوں بھی کما لیں تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے نا. مقصدیت کیا ہے؟ اللہ، ہماری حد کیا ہے؟ اپنے اپنے مقاصد پورے. اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، ہماری حد تو یہی. وترکتم الجہاد، جو دین کے لیے زندگیاں لگا دینا، دین کے لیے اولادیں لگا دینا، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، وہ جذبہ کہاں؟ فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں تو سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. یہ بے سبب نہیں ہے. پھر جس نے مسلط کی ہے لا ینزعہ، وہ واپس نہیں کرے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس دین کو اپنی ترجیح نہیں بناؤ گے نا، اس وقت تک یہ ذلتیں رسوائیاں واپس نہیں ہوں گی. جب اپنے اپنے مقاصد اور چھوٹی چھوٹی محدود مقصدیت میں گرے ہیں تو پھر بھگتے پھر اجتماعی طور پر ملت اسلامیہ کو اللہ نے ذلت و رسوائی میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خالص دین اور خالص ایمان عطا فرمائے اور خالص عبدیت کی توفیق عطا فرمائے. ہم زندگی اللہ کی غلامی میں گزاریں اور با مقصد زندگی گزاریں. ہر کام کرنے سے پہلے، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اس میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. جس کام میں اللہ راضی ہے وہ ضرور کریں، اور جس میں اللہ کی ناراضگی کا شائبہ بھی ہو وہ قطعاً نہ کریں. اگر میں اور آپ آج کے بعد اللہ سے یہی وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے، جتنی غلطیاں ہو گئی، تو ہمیں معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے. ہم تجھ سے مسجد میں بیٹھ کے معافی کے طلبگار ہیں، تو آج سے پہلے کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم سے بڑی زندگی ضائع ہو گئی، بہت ہم نے سال ضائع کر لیے، بڑی ہم نے دولت ضائع کر لی، اپنی صلاحیتیں ضائع کر لی. اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری بقیہ زندگی جتنی باقی ہے، چاہے وہ چند لمحے ہے، چاہے چند سال ہے، اللہ وہ صرف تیری مرضی سے گزرے. ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں. امید نہیں، یقین ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.